مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اسکول آف لاء کے موٹ کورٹ یعنی کہ تمثیلی عدالت کا 6 جولائی بروز ہفتہ افتتاح عمل میں آئے گا۔ اٹارنی جنرل آف انڈیا آر وینکٹ رمنی اس افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایم اس تقریب کی صدارت کریں گے۔ وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پروفیسر سید عین الحسن نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یہ تفصیلات بتائیں۔ عین الحسن نے کہا کہ ہندوستان میں تقریباً 74 برس پہلے جامعہ عثمانیہ میں اردو ذریعہ تعلیم تھا اور قانون کی تعلیم بھی اردو میں دی جاتی تھی، جو کہ مسدود کر دی گئی۔ اب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو ملک بھر میں قانون کی انڈر گریجویٹ سطح سے لے کر ڈاکٹرل پروگرام تک کے اردو میں تعلیم دینے والی یونیورسٹی کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے۔ پروفیسر عین الحسن کے مطابق بار کونسل آف انڈیا نے اس تعلق سے پہلے ہی مانو کو لا اسکول کے آغاز کی اجازت دے دی ہے اور اسی تعلیمی سال سے یونیورسٹی میں طلباء کے لیے 5 سالہ بی اے ایل ایل بی آنرز، 3 سالہ ایل ایل بی، 1 سالہ ایل ایل ایم اور پی ایچ ڈی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل جس موٹ کورٹ کا افتتاح کرنے والے ہیں وہ قانون کے طلباء کی عملی مشق کے لیے بنائی گئی تمثیلی عدالت ہے۔ وائس چانسلر کے مطابق لا کورسز کا آغاز مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی نے خود اس بات کی سفارش کی ہے کہ قانون کی تعلیم علاقائی زبان میں ہی دی جانی چاہیے۔ رکن پارلیمان وویک ٹھاکر کی قیادت میں ماہرین نے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا بہتر اور مؤثر نفاذ علاقائی زبانوں میں تعلیم کے فروغ سے ہی ممکن ہے اور مانو لا اسکول اسی سمت ایک اہم پیش رفت کر رہا ہے۔ رجسٹرار مانو پروفیسر اشتیاق احمد کے علاوہ ڈین اسکول آف لا پروفیسر تبریز احمد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پبلک ریلیشنز آفیسر انچارج ڈاکٹر محمد مصطفیٰ علی سروری نے کارروائی چلائی۔ بار کونسل آف انڈیا نے کہ جو لا اسکول کی ریگولیٹری باڈی ہے، اس نے اس برس جیسا کہ پارلیمنٹ کا مینڈیٹ تھا کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 میں یہ مینڈیٹ پارلیمنٹ نے دیا تھا کہ نالج کو صرف انگریزی زبان تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ورناکولر لینگویجز کے اندر بھی جو پہلے نہیں تھا، ان ورناکولر لینگویجز میں بھی لا کی ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جس نے پہلے لیگل اسٹڈیز شروع کر رکھا تھا، اس کے لیے یہ بڑی اپارچونیٹی تھی اور ہم نے پہلی فرصت میں یہ سوچا کہ ہم یہاں پر اپنا ایک لا اسکول شروع کریں۔ ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود تھا، صرف تھوڑا سا اس کو ایک رخ دینے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہاں پر جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مکمل فیکلٹی ہونی چاہیے، آپ کے پاس 60 بچوں کو ایک ساتھ پڑھانے کے لیے کلاس روم ہونا چاہیے، تو بڑے بڑے کلاس روم کی ضرورت تھی۔ ہم نے اس کا انتظام کیا۔ موٹ کورٹ ہونا چاہیے، یہ ایسا کورٹ ہوتا ہے کہ جیسا آپ ہائی کورٹ میں جا کر دیکھتے ہیں یا پھر سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں، جہاں ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، انکلوڈنگ جو وٹنس باکس ہوتا ہے اس میں مائک لگا ہوتا ہے اور ساری روشنی کا انتظام اور ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا، ہم نے انکیوبیشن سینٹر کا بھی انتظام کیا اور آج یہ جو ہمارا لا اسکول ہے وہ ایک جگمگاتا ہوا 8واں اسکول ہے کہ جو اس یونیورسٹی میں کھلنے جا رہا ہے، اور بچوں نے جس طرح سے یہاں اپلائی کیا ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، برابر سے کوئی 500 سے زائد بچوں نے لا ڈگری کے لیے اپلائی کیا ہے اور ان کو ہم اب ایڈمیشن دے رہے ہیں۔ ان کے لیے ہاسٹل کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ ہم کو بی سی آئی نے بی اے ایل ایل بی 3 سال کا، بی اے ایل ایل بی 5 سال کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا ہے کہ ایل ایل ایم بھی شروع کریں۔
तो BA LLB, LLB, LLM और फिर PhD, इसलिए कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, यहाँ बगैर PhD के काम नहीं चलेगा। तो हमने PhD का भी कोर्स इस साल शुरू कर दिया है और यकीन जानिए हमारे पास शायद ही कोई सीट बाकी बचे जिसमें एडमिशन न हो। ये बहुत ही खुशायंद है और मेरा ख्याल है कि हैदराबाद की जो उम्मीदें थीं उसको मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पूरा करने जा रही है। सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि ये हैदराबाद से बाहर भी हिंदुस्तान के किसी भी गोशे में अगर स्टूडेंट्स ऐसी तालीम हासिल करना चाहते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जिनके लिए कोई बार न हो, चाहे वो मदारिस से आ रहे हों या किसी हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आ रहे हों, उन सब के लिए मानू एक ऐसी जगह है जो तमाम रास्ते खोल देगी और यहाँ की डिग्री आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक आपकी मदद करेगी। अगर हमें ये एहसास हुआ कि हमें सीट बढ़ानी पड़ेगी तो हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास फिर जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमारी ज़रूरत कुछ और है। तो वहाँ से इसके लिए भी हम मुंतज़िर हैं कि पूरा ताउन होगा हमें और इंशाअल्लाह कामयाबियों के साथ ये प्रोग्राम चलेगा। अब मौजूदा कितनी नशिस्तें हैं? अभी 60 एक एक कोर्स में 60, यानी वो BA LLB में 60 और LLB में 60। LLB में उनका एडमिशन होगा जो UG करके आएंगे और BA LLB में 10+2 के बाद आएंगे। उसके बाद जो लोग ऑलरेडी डिग्री हासिल किए हुए हैं LLB की, उनको LLM में एडमिशन दिया जाएगा और PhD में वो लोग आएंगे कि जिन्होंने LLM किया, बगैर LLM की तो PhD होगी। तो ये सारे रास्ते हमने खोले हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भरपूर ताउन है हमारे साथ और हम अपनी मिनिस्ट्री को, UGC को भी लेटर्स लिख रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये हमारी स्कीम है, ये हमारा प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह आइंदा ये कामयाबियों की तरफ बढ़ेगा। मदीना स्कूल, बेस्ट एकेडमिक फैकल्टी, बेहतरीन डिसिप्लिन, जहां तालीम भी और तरबियत भी। 43 साल से लगातार 100% फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन रिजल्ट्स का बेमिसाल रिकॉर्ड। खेल कूद में भी गैर मामूली कारनामा। वक्त की रफ्तार और तकाज़ों से हमाहंग साइंस, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब्स, और वो भी अफोर्डेबल फ़ी स्ट्रक्चर में। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट कीजिए 910004 41445 या 63041 48143 पर। हिमायत नगर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, नामपल्ली फॉर गर्ल्स and boys up to 5th standard। मदीना स्कूल, हिमायत नगर और नामपल्ली, हैदराबाद।